میں بڑے ادب و احترام سے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. بابا بلند نعرہ صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ملیکہ خاتون ملیکہ بیگم بنت قاسم حسن خان صاحب کی روح کو ایصال سے. بسم اللہ. ویسے میری عادت یہ نہیں ہے کہنے کی، جو جہاں بیٹھ گیا ہے اپنے جو ہے وہ سویدھا انوسار اس کو ہٹانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ میری نظر پڑ رہی ہے کہ لوگ بیچارے زحمت سے اندر آ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا تو ان لوگوں کو زحمت کم ہو جائے. ربیع کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ واٹس میننگ آف ربیع؟ بہار. اور اس مہینے کا نام ہے کیا؟ ربیع الاول. ظاہر سی بات ہے کہ جس مہینے میں وہ چاہے 12 مانیے آپ، 17 مانیے آپ، 2 مانیے آپ، 9 مانیے آپ، جس مہینے میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہو اس سے بڑی بہار کا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو واقعاً یہ ربیع کا زمانہ ہے اور ساری دنیا خلق ہوئی ہے انہی کے طفیل میں، انہی کے صدقے میں. یہ اور سارا کرشمہ عشق کا ہے، محبت کا ہے نا. یہ دنیا آج باقی ہے تو عشق کی بنیاد پر. اس دنیا کا وجود بھی اگر ہے تو عشق کی بنیاد پر ہے. خود اللہ فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو، افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا. تو دنیا کا وجود، اور یہ ہیں کون؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جد امجد نانا. امام حسین علیہ السلام کی سرور بابو شہادت کب ہوئی ہے؟ کس تاریخ کو؟ 10 محرم کو. اور آپ آغاز کر دیتے ہیں عزاداری کا کب سے؟ 1 محرم سے. اور کب تک چلتے ہیں؟ 8ویں تک. 2 مہینہ. اگر نانا نواسے کا غم ایک دن کی شہادت کی بنیاد پر 2 مہینہ منایا جا سکتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں نانا کا تذکرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا ان کی وجہ سے. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے تو لفظ بھی ذرا سا الگ سا ہے، اس لیے کہ بچپنے سے جو ہم آپ سنتے آئے ہیں وہ لفظ دوسرا ہے.
کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، ہے نا. میرے پاس اول تو بہت بڑی لائبریری میرے پاس نہیں ہے، جو جتنی اوقات ہے اتنی 10-5 کتابیں ہیں. تو میرے پاس جو کتب احادیث ہیں اس میں میں ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھ کو نہیں ملی حدیث. کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین والی حدیث نہیں ملی. اب کہاں جائیں؟ ظاہر فیض آباد قم تو نہیں ہے کہ آقا مرشی کی لائبریری میں چلے جائیے آپ، یا کہیں اور بڑی لائبریری میں. تو آخر کار جو ہے ایک سہارا علامہ گوگل کا ہے. تو علامہ گوگل سے میں نے پوچھا کہ سرکار آپ بتائیے یہ جو ہم لوگوں کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے، رٹی ہوئی ہے، یہ کہاں ہے بین الماء والتین؟ انہوں نے بتایا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے کتابوں میں. میں نے کہا نا جو میرے پاس کتابیں اس میں نہیں تھی. تو گوگل نے بتایا، اب اس وقت ذہن سے نکل گئی ہے بات، 2-1 کتابوں کے نام بھی انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں. اب جب اس پر جو ہے وہ ہم نے تحقیق پڑھنا شروع کی بزرگوں کی، تو بالاتفاق کہتے ہیں مگر اس لفظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے. صلوات برمائے. اچھا سمجھ گیا؟ بالاتفاق، یعنی ہمارے سنیوں کی بات نہیں کر رہا، شیعہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ بین الماء، تو آدمی چونکے گا نہیں یار، رٹا ہوا یہی ہے. یہ کہاں سے کہہ دیا انہوں نے بین الماء والتین؟ ضعیف ہے. جبکہ اس کے میں نے جو فقرہ عرض کیا ہے اس کو سب کہتے ہیں ہاں پرفیکٹ ہے. اور مختلف کتابیں سنی شیعہ مشترکہ طور پر سب اس لفظ پر متفق ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، اور مختلف الفاظ ہیں وہ بھی نقل کرتا ہوں. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں بیان نہ بھی کروں تو یہ جو ہمارا سمجھدار مجمع ہے نا، وہ خود پکڑ لے گا لاسٹ میں کہ مائے والتین والی کو ہمارے بزرگ ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں. صلوات در خود پکڑ لے گا. لیکن پہلے اس پر بحث ہو جائے. پہلا فقرہ ہے کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. آب و گل کے درمیان کی بات نہیں ہے. کب کی بات ہے؟ جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. ایک. دوسرا فقرہ ہے جعلت نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی بنایا جا چکا تھا. جعل تو سمجھتے ہیں نا، انی جاعل فی الارض جعل، بنایا جا چکا. تو جعلت نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. تیسرا فقرہ، چوتھا رک کے بیان کروں گا. تیسرا فقرہ، یہاں پبلک نے سوال کیا. سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پبلک کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کب سے نبی ہے، لاؤ پوچھا جائے. یہ کہیں نہ کہیں ہے نا پبلک کے ذہن میں، ورنہ بلا وجہ تھوڑی کوئی پوچھے گا. متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ پھر جواب میں وہی فرمایا وجبت لی النبوة وآدم بین الروح والجسد. میرے اوپر نبوت اس وقت سے واجب ہے جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے یعنی ابھی آدم کا وجود نہیں تھا. تو آدم تو سب سے پہلے ہے نا، آدم سے پہلے تو کوئی نہیں ہے نا. اور حدیث کہتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں آدم تھے ہی نہیں، ان کا جسم ہے تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم سے پہلے بھی کوئی دنیا ہے. یا بغیر اس کو سالو کیا، لہذا آپ رک جائیے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ کلا کے درمیان ذرا بحث آسان نہیں ہوتی. الحمد للہ رب ارے ہم لوگوں کے یہاں تو بڑا ہوا تھا ان کا بھائی، ٹی آر کی وجہ سے، ویکٹر کی وجہ سے. وہ سب سمجھے کرسچین ہے، سمجھے خوب پوچھے، وہ چلا معاملہ. صلوات بر محمد. ہاں کل بھی پڑھنا ان کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں
مخصوص ہیں کس سے؟ اللہ سے. جو رب ہے، ہاں اب سرور بابو بولیے کاہے کا رب ہے؟ یہ تو آپ نے ترجمہ کہا کہ تو وہی لفظ رکھ دے، ترجمہ کیجئے نا. ہاں دیکھیے ساری دنیا میں بات نہیں ہوگی. دیکھیے آپ کے یہاں یہ ہے، آپ بھی پڑھ دیں، سنگلر اور پلیورل، واحد اور جمع. ایک بچن نہ 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 سنگلر پلیورل تو ہے، واحد جمع اردو میں ہے، لیکن سنسکرت میں اور عربی میں سنگلر پلیورل صرف نہیں ہے. ہاں ایک بچن، دو بچن اور اس کے بعد آئے گا بہو بچن. تو بہو بچن کا مطلب، پلیورل کا مطلب کم سے کم 3 ہو، ورنہ اگر 2 ہے تو وہ بہو بچن نہیں ہوگا، وہ 2 بچن ہوگا، وہ تثنیہ ہوگا. ہو گئی نا بات؟ قرآن نے بہو بچن استعمال کیا، اس کا مطلب عالم ایک نہیں ہے، 3 یا اس سے زیادہ ہے. لہذا ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ تعریف اس اللہ کی جو رب ہے ساری دنیا کا. ساری دنیا تو یہی ہو گئی نا. اب ہم کو ترجمہ کرنا ہوگا تعریف اس اللہ کی جو رب ہے دنیاؤں کا، یہی ہوگا نا. تو اب پہلے یہ طے ہو کہ دنیا کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، صلوات، اس کے بعد طے ہو. پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ عالم کتنے ہیں. اب یہ عالم بھی 2 طرح کے ہوں گے. ایک یہ مادیات کی بات ہوگی سائنس کے اعتبار سے کہ کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں، سمجھے آپ، اس کے علاوہ. لیکن جب آپ گھوم پھر کے آئیں گے تو پھر وہی ایک ہی عالم بنے گا. سارا منظومہ شمسی گھوم پہ، چاہے جتنے چاند مان لیجیے آپ، چاہے جتنے سورج مان لیجیے آپ، منگل گرہ پہ چلے جائیے، کل ملا کر کے ایک ہی عالم بنے گا. اور قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اب دین سے پوچھیں کہ آپ نے جو کہا عالمین، تو آپ کے خیال میں کتنے عالم ہیں؟ موٹے طور کے اوپر 5 عالم بنتے ہیں. صلوات بر محمد. موٹے طور کے اوپر 5 عالم بنتے ہیں. ایک تو یہی ہے جس میں آپ ہیں. ایک عالم اس سے پہلے ہے جس کا مختلف نام ہے عالم ارواح، ہے نا، عالم ملکوت. قرآن میں ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یا عالم غیب یا عالم باطن، سب قرآن میں نام مل جائیں گے. هو الظاہر والباطن، ہے نا. تو ایک عالم اس عالم سے پہلے ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح یا عالم غیب یا عالم باطن یا عالم میثاق. عالم میثاق بھی کہتے ہیں. وہ کون سا عالم ہے؟ کہ اس دنیا کی خلقت سے پہلے جتنے لوگ قیامت تک آنا ہے سب کی روحوں کو، انکلوڈنگ جو ہے وہ انسان، فرشتے، کیا کہتے ہیں آپ کے انبیاء، سب کی روحیں خلق کر دی گئی، وہاں اس عالم میں موجود ہے. اب جیسے جیسے جس کی ٹائمنگ ہے ویسے ویسے اس کو جسم کا لباس عطا ہوتا جائے گا اور وہ اس دنیا میں آتے جائیں گے. کہ یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ اس سے پہلے بھی ایک عالم ہے؟ اس کا جواب سن لیجئے. صلوات. ویسے تو قرآن میں علم اعہد الیکم یا بنی آدم وغیرہ وغیرہ. آپ جاتے ہیں حج پر، حج پہ جانے کے بعد آپ کہتے ہیں کیا؟ لبیک، ہے نا. اللہ، واٹس میننگ آف لبیک؟ دیکھیے قصہ یہ ہوا، لبیک جو ہے کبھی ابتداءً نہیں ہوتا. لبیک کبھی ابتداءً نہیں ہوگا. کوئی آواز دے جواب میں لبیک ہوگا، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. ابتداءً لفظ لبیک، ارے بالکل سامنے کی مثال سن لیجیے آپ دنیا کی. اسکول گئے سرور بابو، اٹینڈنس ہوتی تھی، تو اٹینڈنس کیسے لی جاتی تھی؟ کھول دیا، تنویر رضا یس سر، سرور حسین یس سر، ایسے ہی ہوتا تھا نا. آپ کا کیا نام ہے؟ شارف. شارف کی جگہ یہ کھڑے ہو گئے، یس سر. مرد ہے کیا؟ تم کو کس نے پکارا جی؟ تم کیوں بولے؟
اگر بغیر پکارے آپ نے لبیک کہہ دیا تو ڈانٹ بھی کھا گیا. اگر بغیر پکارے آپ نے یسر کہا تو آپ ڈانٹ کھا جائیں گے. اس کا مطلب لبیک کبھی ابتداءً نہیں ہوگا. لبیک کسی کی آواز کے جواب میں بولا جائے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب خانہ کعبے کا رینویشن کر چکے یہ لوگ, اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. خود ابراہیم نے کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وانا آدمی نہ آدم زاد. بھئی جب پانی نہیں ہوگا تو آبادی نہیں ہوگی, ہے نا. ہو گئی بات. تو وہاں آدمی نہیں. ایک جناب اسماعیل اور ہاجرہ کو اکیلے چھوڑ گئے تو تیسرے اب خدا کے اٹھانے کے لیے, اور کوئی آبادی نہیں. تو کس کو پکاریں سر, کس کو آواز دیں صاحب؟ میری آواز کہاں جائے گی اس جو ہے وہ بیابان سے, وادی غیر ذی زرع سے. آواز قدرت آئی. میاں ابراہیم صاحب پکارنا آپ کا کام ہے, آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں کرا, سنا ہے نا. اب ابراہیم نے جب پکارا, اب روایت کیا کہتی ہے کہ عالم ارواح سے روحیں بول پڑی لبیک, ہے نا. اب جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے اس کا مطلب یہی ہے اللہ میاں بغیر بلائے نہیں آئے ہیں, آپ نے ابراہیم سے بلوایا تھا, اس کے جواب میں آئے ہیں. چلیے ایک بات اور صاف ہو جائے یہیں پر. آج کل ایک اور نعرہ چلا ہے نیا. نیا بھائی مانا نیا تو نہیں ہے, ہمارے ہندوستان میں چلن نہیں تھا اس کا ہم لوگوں کے بچپنے تک. وہ کیا ہے لبیک یا حسین. بہت اچھی چیز ہے, اس پر تبصرہ نہیں ہے, لیکن کیوں کہتے ہیں لبیک جبکہ طے ہو گیا ہے کہ لبیک ابتداءً نہیں ہوگا. پکارا جائے گا تب جواب میں کہیں گے لبیک یس سر. تو یہ لبیک یا حسین کیوں بولتے ہیں آپ؟ جواب وہی ہے کہ جو حضرت نے روز عاشورہ فرمایا حل من ناصر. اب اگر اس لبیک کی گہرائی کو سمجھے آپ نا, تب سمجھ میں آیا کہ یہ لبیک کہہ کے کیا کہہ رہی ہے. صلوات در محمد. تو جناب پہلا عالم ہو گیا عالم ارواح, ہے نا, وہاں ساری روحیں تھیں. ایک دوسرا عالم یہ جس میں ہم آپ ہیں, جس کو عالم دنیا کہہ لیجئے, عالم ملک کہہ لیجئے, عالم ظاہر کہہ لیجئے, سمجھے آپ, عالم شہود کہہ لیجئے, یہ سارے نام قرآن میں ہیں. یہ دوسرا عالم. اس کے بعد آتا ہے تیسرا عالم جس کو کہتے ہیں عالم زور سے برزخ. میں نے کہا سب معلوم ہے آپ کو. دیکھیے کمال تھوڑی کوئی, بازار میں آپ کے بالو بھی ہے, سیمنٹ بھی ہے, گٹی بھی ہے, مورنگ بھی ہے, سمجھے, سارا میٹیریل موجود ہے. ہنر مستری کا ہے اس کو محراب بنانا. میں کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں, ساری چیزیں موجود ہیں, میں خالی اکٹھا کر کے مسترانہ کر رہا ہوں میں بیٹھ کر کے. اس میں کیا تو تیسرا عالم ہے عالم برزخ. برزخ کیا ہے؟ جس اچھا سب کا یہ عالم الگ الگ ہے. سب کا عالم یہ, کسی کا چھوٹا, کسی کا بڑا, کسی کا اس سے بڑا, کسی کا اس سے بڑا, کسی کا بہت بڑا. سمجھ گیا؟ یہ کیا ہے کہ جس وقت سے روح نکلے گی اور پھر جب اٹھایا جائے گا, اس کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ برزخ. تو تیسرا عالم ہوا عالم برزخ. اس کے بعد آئیے چوتھا عالم جس کو کہتے ہیں عالم نشر یا عالم حشر یا عالم حساب. یہ چوتھا عالم ہوا. اب حساب کتاب ہو گیا. فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ
جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ، نہ جنت میں نہ جہنم میں، کچھ کھٹا کچھ میٹھا، کبھی ادھر کی ہوا آ گیا، کبھی ادھر کی، یا علی مدد، سمجھ گیا؟ تو وہ اب ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ عالم آخرت۔ ہو گئی بات؟ کل ملا کر کے 5 عالم ہیں، اور اب آپ پڑھتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ سیم لفظ جو خدا نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یعنی کیا مطلب؟ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے، وہاں وہاں میرے حبیب کی رحمت ہے، وہ چاہے عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، برزخ ہو۔ صلوات محمد۔ تو اب یہ بات، اب یہ اس کے بحث کے بعد لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں پرانے والے عالم کی بات، عالم ارواح کی۔ تبھی تو کہا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد۔ مگر چاہے جتنے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہو، اس سے رسول اللہ کی کوئی فضیلت نہیں نکلتی، نہیں نکلتی۔ کیوں؟ ہم نے ابھی عرض کیا کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں خلق ہو چکی ہیں، تو نوح کی بھی تھی، ابراہیم کی بھی تھی۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جناب موسیٰ کو نبوت دی گئی کب؟ یہاں سب رہے، پھر فرعون کے ہاں پلے ولے جو ہے وہ، اس کے بعد چلے گئے وہاں سسرال میں، اپنے کافی دن رہے، وہاں سے بیوی کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں کہیں آگ دکھائی پڑی، کہیں چل رکو میں لے کے آتا ہوں، تب تک وہاں ہوا صاحب جو ہے وہ، بھیا آپ بہت مقدس وادی میں جوتی ووتی اتار کے آئیے، وہاں سے لوٹے آگ کی جگہ نبوت لے کر کے۔ تو یہ آج ملی ہے ان کو نبوت، یا پہلے سے ڈیسائیڈ تھا؟ کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیے کہ اللہ میاں کو موسیٰ اچھے لگ گئے، کہنے یار یہ آدمی ٹھیک ہے، لاؤ اسی کو نبی بنا دیں، یہ ہے، یا اس وقت سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کے بعد یہ جائیں گے، 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 لاسٹ میں یہ جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے انبیاء کی تعداد، شخصیتیں سب طے ہیں، تو یہ کون سی بات ہوئی جو رسول اللہ فرما رہے کنت نبیا وآدم بین الروح خود آدم بھی تو نبی تھے اس وقت جب عالم ارواح تھے کہ نہیں تھے؟ نوح بھی تو نبی تھے، ابراہیم بھی تو نبی تھے، موسیٰ بھی تو نبی تھے، سبھی نبی تھے، اس میں رسول اللہ کے لیے کون سی خاص بات ہے؟ اگر بات یہ ہے، اچھا عالم ارواح نبی تھے تو کس کے اوپر تھے؟ بغیر امت کے کوئی نبی ہوتا ہے؟ بولیے، بغیر امت کے، اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے بحالی ہوئی ہو جس کی پرائمری میڈل وغیرہ میں ہے کوئی ٹیچر؟ یہ ہے آپ ہیں نا؟ یہ بتائیے آپ کی پوسٹنگ کہاں ہے؟ کئے سال سے آپ سروس کر رہے ہیں؟ 3 سال سے۔ 3 سال میں 2 جگہ کم سے کم ٹرانسفر ہوا نا؟ اچھا، ایسی کہیں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے جس میں ایک بھی بچہ نہ ہو؟ اسٹوڈنٹ ہو ہی نا، کیا ایسے اسکول میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے؟ تو وہاں عالم ارواح میں کون سی نماز واجب تھی، روزہ رکھنا تھا، حج کرنا تھا کہ صاحب وہاں نبی کی ضرورت تھی؟ تو اول تو ضرورت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ بھیا ایک آپ ہی کی بات تھوڑی ہے یا رسول اللہ، 1,23,999 سب کے سب ڈیسائیڈڈ ہیں، سب کے سب نبی ہیں، کون سی خاصیت ہے؟ جب تک یہ نہ طے ہو جائے، صلوات بر محمد، سنیے
کون سی فضیلت ہے؟ ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک لڑکا جو ہے وہ PCS جے ہو گیا. PCS جے کا مطلب یعنی ہاں منصف، جے میں جوڈیشری میں. تو وہ اتفاق سے تعلق یوں ہو گیا کہ وہ انٹرویو سے پہلے 2-1 دن آئے کہ وہ نکاح طلاق پڑھا دیجیے. قسمت کی بات پھنس گیا اور بہت وستار سے انٹرویو میں بولے. یہ ٹاپ 4 میں آیا یہ آدمی، ٹاپ 10 کے 4تھا نمبر. اب تو ہم کو بھی شوق ہوا پوچھے کیا ہوا، میں پوسٹنگ ہوئی. ابا حضور چل رہا ہے معاملہ، انٹرویو کلیئر ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ منصف مجسٹریٹ ہو گئے. اب آج روز پوچھئے 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ یہ جانچ ہو رہی ہے، وہ جانچ ہو رہی ہے، وہ جانچ ہو رہی ہے. تو منصف مجسٹریٹ تھے اور پورا فیض آباد ان کو جج صاحب کہنے لگا. لیکن کیا واقعی جج ہیں؟ طے ہونا اور کہ یہ IAS ہو گئے ہیں، لیکن جب تک پوسٹنگ نہ ہو جائے تب تک کوئی بات تھوڑی ہے. آپ PCS ہو گئے، جب تک آپ کو کاربھار نہ سونپا جائے. تو نبی تو 1,24,000 ہے سرکار، آپ بھی اس میں فضیلت تو جب ہو جب کاربھار سونپا جائے. تو یار بغیر کاربھار کے کوئی نبی ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے. یہی رہے ہیں 40 سال تک، صلوات یہی رہے 40 سال تک. بھائی ہمارے یہاں وسیقہ اسکول میں 26 رجب کو رجسٹر گھومتا ہے. کل بسلسلہ بعثت پیغمبر اکرم و معراج النبی مورخہ 27 رجب 1 یوم کی تعطیل رہے گی. یہ 27 رجب بعثت کیا مطلب؟ نبی نہیں تھے ابھی تک. کہ نبی تو تھے لیکن اب کاربھار سونپا گیا ہے آفیشیلی، ہے نا. تو کاربھار سونپنے کے لیے الگ لفظ یوز ہوتا ہے. وہ کنتوں سے نہیں بنے گا، وہ جعلتوں سے نہیں بنے گا، وہ وجبت سے نہیں بنے گا. کاہے سے؟ کہ اس کے لیے بے عین سے بعثت ہونا ضروری ہے. صلوات محمد ہو گئی نا. میں نے اسی لیے کہا چوتھا لفظ روکے رکھے ہوں آپ کروں گا. کہا تو کب کا خالی کنتو جعلتو کے علاوہ چوتھا لفظ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نبی تھا اور ڈیسائیڈڈ، کاربھار سونپا گیا. کہا کہ وہی پیغمبر فرماتے ہیں بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھ کو بحیثیت نبی مبعوث کر دیا گیا تھا، یعنی کاربھار سونپ دیا گیا تھا. میں آفیشیلی پیغمبری کا کام کر رہا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. تو یہ بات تو مان لی کہ صاحب آپ آفیشیلی بقیہ ڈیسائیڈڈ، لیکن بغیر امت کے نبی کیسا ہوگا؟ وہاں کس کے لیے آپ بھیجے گئے؟ صلوات. اب یہی اچھا ایک بات اور سن لیجئے صاحب، اتنا ہنگامہ ہے نا، 4 الفاظ تو میرے جیسے جاہل آدمی نے سنا دیے. ابن تیمیہ ہے ایک صاحب، نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بہت بدماش آدمی ہے، بہت بدماش آدمی. آپ جب کبھی اسے پڑھیے نا تو 2 چیزیں اس آدمی کے اندر ہیں. اول تو فضائل اہل بیت کی جو روایتیں ہیں، کوشش یہ کرنا کہ کھانچ تان کے کہیں سے لے آئیں گڑھیے صحیح کہ صاحب یہ کون سی قادت ان کے لیے بھی ہے. سمجھ گیا؟ مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ یہ کون سی بات ہے؟ کسی کے لیے پیغمبر نے چھت کہا ہے، کسی کے لیے دروازہ کہا ہے، کسی کے لیے کھڑکی کہا ہے. اگر کہیں نہیں مل پاتی نا تب وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ اس میں منقبت کے بجائے منقصت کہاں سے آئے گی. میں آپ کو ممبر کی چیزیں نہیں لیکن سنیے. مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، پیغمبر کی حدیث ہے نا، سب مانتے ہیں کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہے نا. اب جناب فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئے، تو بات نکلی کہ فاطمہ ناراض ہے. بخاری میں بھی ایک بات پہ ناراض ہے. ابن تیمیہ جانتے کیا پخ نکالی اس میں؟ کہنے لگے اس میں ان کا کیا نقصان ہے جن کو روکا؟ فاطمہ نے اپنا نقصان کیا ہے روک کے. وہ لوگ آتے نماز پڑھتے فاتحہ پڑھتے ان کو ایصال ثواب کرتے. اب ان کو بچانے کے لیے ایصال ثواب صحیح ہو گیا. صلوات محمد اب صحیح ہو گیا. تو اور اس کو میں بتاؤں گا نہیں،
آپ خود سمجھ لیں کیوں کا. ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صوفیوں اور غالیوں کی ایجاد ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی صوفیوں اور غالیوں کا مطلب یعنی سنی شیعہ سب مل کے اس کو انہوں نے گڑھ لیا ہے. وجہ کیا ہے آگے سمجھ میں آئے گی. تو اب یہاں بات طے ہو گئی کہ بعثت نبیًا، میں نبی مبعوث ہو گیا تھا. وہ اعتراض باقی ہے کہ صاحب اگر آپ مبعوث ہو گئے تھے تو امت کون تھی آپ کی؟ بغیر امت کے تو نبی ہوتا نہیں. اگر ہم ہی لوگ تھے تو وہاں ہمارے اوپر کچھ واجب ہی نہیں تھا. پھر کس بات؟ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے پیغمبر کہہ کے گئے بھیا کتنا ہی قابل آدمی کیوں نہ ہو، کچھ مسائل ایسے آئیں گے کہ جو دنیا کا کوئی آدمی سلجھا نہیں سکتا سوائے ان کے جن کا علم مجھ سے متصل ہو. جبھی تو فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب ہم پریشان کہ یا رسول اللہ یہ حدیث تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ ہمارے بچوں سے پوچھو سمجھا دیں گے. نام ہے راوی کا مفضل ابن عمر رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ. جانتے مفضل ابن عمر کو؟ مفضل ابن عمر نے روایت نقل کی. کہاں ہے؟ آپ کے یہاں بحار الانوار 15ویں جلد. پیج بھول رہا ہوں 14-15 کچھ ایسے ہی پیج بھی ہے. حدیث بھی سم تھنگ 15-16 کے آس پاس حدیث نمبر بھی ہے. مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بس ختم ہو گئی مجلس، اور اسی لفظ کے ساتھ فرمایا بعثا کے ساتھ، ان اللہ بعث محمد وہو روح. اللہ نے محمد کو نبی بنا کے بھیج دیا، کاربار سونپ دیا، جبکہ وہ کیا تھے؟ روح. تو امت کون ہے؟ کس کے اوپر؟ کہ تمہارے لیے نہیں نبی تھے وہاں. پھر کس کے اوپر؟ فرمایا الال انبیاء وہم ارواح. عام پبلک کے نبی نہیں تھے وہاں، انبیاء پر ان کو نبی بنا کے بھیجا، جبکہ یہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح. کب کی بات ہے؟ امام فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. ہو انبیاء صحیح، وہاں کیا کام ہے؟ وہاں کیا کام ہے؟ عالم ارواح میں، عالم باطن میں نبی کا کیا کام ہے؟ بتاؤں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا ماشاء صاحب پوسٹنگ کہاں ہے؟ ہاں. پڑھائی کہاں کیا آپ نے؟ مظفر پور. بی ٹی سی ہے یا ٹی ای ٹی کچھ کیا ہوگا، ٹریننگ کیا ہوگا نا. ٹریننگ کہاں کیا؟ دربھنگا میں. ٹریننگ کیا دربھنگا میں اور پوسٹنگ ہوئی کہاں؟ مظفر پور میں. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اے بھائی اتنا لیٹ ہوئیے گا تو کیسے مجلس پڑھا جائے؟ جب کسی کو کہیں پڑھانے کا کام سونپنا ہے تو عام آدمی ٹیچر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ٹریننگ نہ لے لے. اور ٹریننگ کا قانون یہ ہے ٹریننگ کہیں ہوگی پوسٹنگ کہیں ہوگی. یہ انبیاء ان کو کام ہے دنیا میں آ کے امت کو پڑھانا، بغیر ٹریننگ کے کیسے پوسٹنگ ہوگی؟ کوئی تو ہو کہ عالم ارواح میں ہم نے اپنے حبیب کو ان کے اوپر نبی بنا کے. اور یہ میں اپنی جیب سے وہی امام نے آگے فقرہ کا وہاں کیا کام ہے؟ ان اللہ بعث محمدا وهو روح الى الانبیاء وهم ارواح قبل خلق الخلق بألف عام. 2000 سال پہلے انبیاء پر ان کو نبی بنا کے بھیج دیا. کام کیا ہے؟ کہ وہاں میرے حبیب نے سکھایا ان انبیاء کو کیا؟ 2 چیز. ایک توحید کا درس دیا گیا، دوسرے اطاعت الہی کا. ٹریننگ وہاں ہوئی. اسی لیے رسول اللہ کے القاب میں معلوم ہے کہ لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء. صلوات سمجھے؟ امام الانبیاء.
اچھا کس کلاس کا استر کیا ہے آپ کے اسکول کا؟ مڈل ہے کیا ہے؟ تو مڈل میں بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے یو پی میں، آپ کے یہاں نہیں ہوتا. تو اب یہ مثال میری پھنس گئی، اپنے اوپر دے لیتا ہوں. تو ہم لوگوں کے یہاں بورڈ کے ایگزامس ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ڈیوٹی میں جاتے ہیں. تو اکثر یہ ہوا کہ خود وثیقے میں پڑھا، ہم ہی نے پڑھایا کچھ ہے، کتاب کوئی پڑھا رہے ہیں. وہاں پہنچے تو وہ ایک دم صاحب الٹا پرچہ ہی ہے، کتاب کا ہی نہیں. تو ہم لوگ بگڑ جاتے ہیں، میرا پڑھایا نہیں ہے اس کو. اکثر جو ہے پرنسپل لوگ بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ کورس کے باہر کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانے کے بعد ایگزام کورس کے اندر لیا جائے گا. کورس سے باہر کا امتحان نہیں ہو سکتا. جناب ابراہیم کیا کرتے تھے؟ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. ان کا جو بزنس تھا، کاروبار تھا، وہ جانور پر. اب میری جہالت کے بہت کم پڑھا لکھا ہوں میں، تو 100 بکری تھی، 200 بھیڑ تھی، کیا تھی بھائی 200-400 تو رہی ہوگی اس زمانے کے حساب سے. اپنا وہ ایک ڈنڈا لیے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے اور بکریاں بھیڑیں چر رہی تھی. تب تک ایک آدمی نے بڑی بہترین جو ہے وہ آواز میں پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جو خدا ہلور والوں کو آواز دے سکتا ہے، جو خدا جلال پور والوں کو گلا دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. تب وہ آگے صاحب گا رہا ہے بڑی دھن سے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ عاشق الہی، محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، مست ہو گئے. ایک بار اور پڑھ دو، آدھی جانور دے دوں گا، آدھے. اس نے پھر پڑھ دیا. بھائی اگر آپ کسی شاعر کو کہیے بس ارے کیا بہترین، ایک بار اور پڑھ دیجئے 50,000، نہیں پڑھے گا وہ. صلوات بر محمد. شاعر وائر مہنگا سستا نہیں ہوتا، عشق ریٹ بڑھاتا ہے. سمجھے؟ شاعر وائر مہنگے سستے نہیں، جس کا جیسا عشق. تو ایک بار اور پڑھ دو یار، آدھے دے دوں گا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بھائی ایک بار اور پڑھ دو، سب لے جاؤ. پھر پڑھ دیا اس نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ. اٹھے، ڈنڈا پکڑایا، کہنے لگے بھیا لو خدا. کہاں جا رہے ہو ابراہیم بھائی؟ دے دیا تم کو. کہ میں کیا؟ کہ بھائی وعدہ تھا، آپ نے پڑھ دیا جو ہے وہ دوبارہ شعر. میں نے کہا سب دے دوں گا، میں نے دے دیا. آپ کو جائیے. کہ یار میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ کہ میں تمہاری طرح انسان تھوڑی ہوں کہ مجھ کو بھیڑ بکری کی ضرورت ہے. کہتا آپ کون صاحب ہیں بھائی صاحب؟ کہنے لگے میں جبریل ہوں. ابے جبریل تم، یہ کیا چکر تھا؟ کہنا تمہارا امتحان لینے آئے تھے کہ اللہ کی محبت میں کہاں تک جاتے ہو. میں نے کہا بغیر پڑھائے کیسا ایگزام، بغیر جواب کا. میرے حبیب نے عالم ارواح میں خلت کا درس وہاں پڑھا ہے، امتحان یہاں. صلوات بر محمد. یہاں تک آ گئے آپ. تو اب رسول اللہ جو ہے وہ موسیٰ کی طرح نبی نہیں ہے، عیسیٰ کی طرح نہیں. کاربھار سونپا جا چکا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہے. اب صاحب ان کے علاوہ کتنے نبی ہیں؟ 1,23,000. سب برابر ہیں. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آیت ہے، تلکر رسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض کو واٹس کرائٹیریا؟ عیسیٰ صاحب کتاب ہوں گے، موسیٰ صاحب. اچھا 1,24,000 نا، اس میں رسول کتنے ہیں؟ سینکڑے میں، ہزار میں بھی نہیں، سینکڑے میں. 1,24,000 میں 313. اس میں صاحب جو ہے اولو العزم کتنے ہیں؟ انگلیوں بھر. اس میں صاحبان کتاب کتنے ہیں؟ ایک اور کم ہو گیا. تو کوئی کرائٹیریا ہوگا نا. ایک ہے بیچارہ سمپلی نبی ہے، بس کوئی اپنا آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، ٹھیک ٹھاک رہیے، خدا حافظ. پرسنل نبی ہے، پرسنل نبی ہے. ایک ہی حساب تھوڑا سا ان کا دائرہ بڑھ گیا، کسی کا اور بڑھ گیا. تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ بڑے ہوں گے، یا ان سے بڑے ہوں گے، یا ان سے بڑے ہوں گے، یہ رسول ہوں گے، یہ اولو العزم ہوں گے، یہ صاحب شریعت ہوں گے. کرائٹیریا کیا ہے؟
ہے نا. فضیلت کا تلک الرسل، انبیاء کی افضلیت کا معیار کیا ہے؟ کہ یہاں دنیا میں آئی ہے. اصحاب کی افضلیت کا معیار کیا ہے؟ بولیے. جو جتنے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لایا. اس کو تو سب مانتے ہیں نا. اسی لیے آپ کتابیں پڑھیے نا جب تاریخ کی، فلاں صحابی 8ویں مسلمان، فلاں صحابی 15ویں مسلمان، ہے نا کتابوں میں. یہ 8ویں اور 7ویں اور 6 اور پہلا اور دوسرا. یہ کیوں؟ تاکہ یہ بتایا یہ بہت پہلے ایمان لایا اس لیے سب سے اونچے. اچھا کوئی نئی غلط بات بھی نہیں، قرآن بھی کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو جتنا پہلے وہ اتنا مقرب. تو یہی قانون وہاں بھی ہے. انبیاء پر رسول اللہ نبی بنا کے آئے تو ایمان تو ان کو بھی لانا ہوگا نا. لہذا اب جواب یہ ہے کہ جو اس عالم ارواح میں رسول اللہ پر جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا. صلوات بر محمد. ختم ہو گئی، بتا دیں کیا طے ہوا افضلیت کا معیار؟ عالم ارواح میں جس نے جتنے پہلے اقرار نبوت سرکار دو عالم کیا وہ اتنا بڑا نبی. اب اگر اسی عالم ارواح میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو انبیاء سے پہلے ایمان لے آئے ہوں تو وہ انبیاء سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ یار یہ تو نیا تم نے شاخسانہ چھوڑا. میں نے کہا حدیث سن لیجیے، بات آگے بہت لمبا نہیں کروں گا. صلوات. اسی بہار آئیے، اسی بہار میں یہ جو حدیث میں نے سنائی نا ابھی پہلے، اسی کے ایک پیج اور آگے جائیے گا، پلٹیے گا بائیں طرف یہ روایت ہے، داہنی طرف. وہ راوی ہے اسبغ ابن نباتہ. اسبغ بھائی کو جانتے ہیں آپ؟ ارے نہیں بھائی، سب جانتے ہیں، دماغ میں نہیں اس وقت. بغیر اسبغ کے 21 رمضان کی مجلس ہو ہی نہیں سکتی. یاد آئے اسبغ؟ سن لیجیے. اسبغ بہت اونچا آدمی. اسبغ جب مولا کو گھر میں لے آئے ضربت کے بعد، دیکھیے اب میں وہی غور کر رہا، 10 منٹ بچا، 12:30 پر اذان ہو جائے گی. اگر ابھی سے میں مصائب شروع کر دوں تو ہو تو جائے گا، 1 گھنٹہ ہو جائے گی مجلس. لیکن اب وہ نہ ادھر میں رہ جائے گا نہ ادھر میں رہ جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ طے کیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ 10 منٹ کراس کر جائے اس کے بعد مصائب شروع کرتا ہوں، اذان کے بعد مصائب. تو وہ 10 منٹ اس کو پورا کرنا. اچھا اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی میری بھی نہیں ہے، اس میں غلطی ٹرین کی ہے. تم کیا کر لیں؟ 6 گھنٹہ لیٹ گئے. 4:30 کی ٹرین 10:35 پر آئی ہے. صلوات بر محمد. اب آئیے اسبغ ابن نباتہ. جانتے کون تھے؟ اتنا غضب کا آدمی ہے. جب حضرت کو ضربت لگی تو پورا مجمع باہر ٹھاٹے مار رہا ہے خیریت کے لیے، کیا حال ہے مولا کا، کیا حال ہے مولا کا. تو تھوڑی دیر کے بعد روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام نکلے اور اے بھائی 3 بجے ایک اور ہے، اس کو کنٹینیو کروں گا اگر آئیے گا آپ لوگ تو، نہیں دوسری پڑھ دوں گا. صلوات بر محمد. تو اسبغ ابن نباتہ جو تھے وہ بھی تھے اسی بھیڑ میں. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن نکلے، اے بھیا بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہو، کوئی مل نہیں پائیں گے کسی سے، آپ لوگ جائیے اپنے گھر. سب چلے گئے، اسبغ نہیں گئے. تو امام کا حکم ماننا ضروری ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، امام حسن پھر نکلے، دیکھا دروازہ خالی، اسبغ بیٹھے. کیوں جی تم نے امام کا حکم نہیں سنا؟ اسبغ کہتے ہیں سنا مولا. جملہ جو اسبغ کا ہے وہ سن لیجیے آپ. رجلائی لا یحملونی، رجلائی لا یحملونی. حکم تو سنا مگر میرا پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوں، کہاں چلا جاؤں گا. اتنا بڑا عاشق ہے مولا کا. اور پھر بہت انہوں نے ریکویسٹ کیا تو امام حسن نے جا کہا تھا تو مولا نے بھی کہا کہ بلا لو. وہ ایک الگ ہے، وہ 21 رمضان کو سنتے ہوں گے آپ. اتنا قریبی آدمی ہے. وہ روایت نقل کر رہا اسبغ ابن نباتہ. کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک چیز اور رک جائیے آپ، جہاں اس ٹائپ کا فقرہ ملے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا اس ٹائپ کا اپنے کو ذرا سا خاکساری کے ساتھ جہاں حدیثوں میں پیش کریں نا، سمجھ لیجئے آگے کوئی فضیلت والی بات آ رہی ہے. سرور بابو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ؟
ہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہوئے نیت کر لیا اپنی طرف سے یا ابا کی طرف سے یا جس کی بھی طرف سے ڈائریکٹ شروع ہو گئے السلام علیکم وارث آدم. ایک زیارت آپ کے یہاں آغا جس کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ, سمجھا, مفاتی میں ہے اور بڑا ثواب اس کا. یہ زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے. اور اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ مجموعاً نیت کر کے سارے معصومین کی نیت سے یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں آپ, اور کسی ایک امام کی خاص نیت کر کے بھی آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں. یہ زیارت وہ ہے جس کے لیے امام زمانہ نے 3 بار فرمایا. سنا دیں آپ کو, مرحوم ملا باقر مجلسی کا نام سنا ہے نا, ان کے ابا تھے مرحوم ملا محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں آیا نجف اشرف زیارت امیر المومنین کے لیے. نجف پہنچ گیا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی روضے میں جانے کی. دیکھیے کیا بڑے لوگ ہیں, ہم لوگ 1000 گناہ کے بعد ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں السلام علیکم امیر المومنین. کہہ رہے نجف پہنچ گیا. میں نے کہا یار مولک صاحب نے جانے لائق ہو کہ نہیں ہو. نجف پہنچ کے روضے پہ نہیں گئے. کہنے لگا وادی السلام چلا گیا. میں نے کہا کچھ دن یہاں بیٹھ کے دعا نماز عبادت کر کے توبہ اوبہ کر کے اپنے کو ٹھیک کرو, مولا کی بارگاہ میں جانے لائق اپنے کو بناؤ تب جائے. دیکھیے ایک ہوتی ہے خواب, سمجھے آپ, ایک ہے مشاہدہ. یہ خواب کی بات نہیں ہے. کہنے لگے 2-3 دن گزرا اسی جگہ, کیا نام ہے, وادی السلام میں دعا عبادت کا, کہ اچانک میں نے محسوس کیا میں سامرہ میں. سامرہ میں کس کا روضہ ہے؟ امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کا. میں نے اچانک محسوس کیا کہ میں وادی السلام میں نہیں ہوں, کہاں ہوں؟ امام عسکری علیہ السلام کے قبر کے پاس ہوں, روضے پر. اور میرا مولا یعنی امام زمان وہ سامنے زری کے پاس کھڑے ہیں. آ جاؤ. ایک قدم بڑھتا تھا پھر ہیبت رخ, آ جاؤ. یہاں تک کہ قریب بلایا, سینے سے لگایا, پڑھو زیارت جامعہ. کہنے لگا اس وقت بہت لمبی ہے, اس وقت تک مجھ کو یاد نہیں تھی زیارت جامعہ. میں نے زبانی پڑھنا شروع کیا. جب میں پڑھ چکا تو محمد تقی مجلسی فرماتے ہیں 3 بار امام نے مجھ سے کہا نعم الزیارت ہذہ, نعم الزیارت ہذہ, نعم الزیارت ہذہ. بہترین زیارت ہے, بہترین زیارت ہے, بہترین زیارت ہے. تو میں نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام قبر انہی کی طرف, یہ آپ ہی کے جد کی تو ہے. کہا میرے جد کی ہے, اس سے بہتر کوئی زیارت. اسی بنیاد میں محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ مجھ کو کوئی شک اب اس زیارت کے متن میں نہیں رہ گیا. اس زیارت کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں, بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ زیارت اسٹارٹ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, صلوات در محمد. کیا ہے زیارت جامعہ؟ پڑھیے, بہت مزیدار ہے. اگر کہیں ترجمہ مل جائے نا مست ہو جائے, ایسے فضائل ہیں. 100 مرتبہ اس زیارت کے پڑھنے سے پہلے کہو کیا, اللہ اکبر. یہ بالکل نئی بات ہے. نہ زیارت عاشورہ سے پہلے شرط ہے, نہ زیارت جتنی زیارت ہے کسی کے پہلے یہ شرط نہیں. زیارت جامعہ سے پہلے بزرگوں کو کہنا کہ 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. تو ایسے ہی پڑھ رہا تھا کہ صاحب کیا وجہ ہے, تو ایک صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی. کہنے لگے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو مضامین کو اس زیارت کے سمجھتے ہیں, آگے ایسے فضائل ہیں اہل بیت کے اس زیارت میں کہ آدمی غچہ کھا سکتا ہے, آدمی بہک سکتا ہے فضائل پڑھ کر کے. لہٰذا اس کو پہلے کہا جاتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, تاکہ اب آگے جتنے فضائل پڑھو بہکنے نہ پاؤ. ہیں تو بہت بڑے مگر اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. سمجھ میں آ گئی آپ کے نا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ایسے موقعوں پہ کہی جاتی ہیں جہاں فضیلت. یہاں بھی مولا نے کہا انی عبداللہ, اس کا مطلب آگے ہے کوئی تگڑا میٹر. لہذا پہلے ہی کہہ دیا بھیا میں رسول اللہ سے چھوٹا.
صلوات در محمد غور کر رہے ہیں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وَأَخُو رَسُولِهِ، اس کے رسول کا بھائی ہوں. کیا مطلب اس کے رسول کا بھائی ہے؟ مطلب رسول اللہ کے برابر بھی مجھ کو مت کہنا، میں رسول اللہ کے بعد ہوں جو کچھ ہوں. اس کے بعد کا جملہ سنیے، بات کہاں سے چلی تھی؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی. وجہ کیا ہے سر؟ کہ جو جتنے پہلے عالم ارواح میں ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا. ہماری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انبیاء سے پہلے ایمان لے آئے تو تصدیق کر دے تو کیا ایسا کوئی ہے؟ اسبق کہتے ہیں مولا نے فرمایا انی عبداللہ وَأَخُو رَسُولِهِ وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ. وَصِدِّيقُهُ، وہ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ بین الماء والتین. ہمارے علماء بھی کہتے ہیں یہ فقرہ ضعیف ہے، اس فقرے کے ساتھ ہے. وجہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی. صلوات در محمد. انی عبداللہ وَأَخُو رَسُولِهِ وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، سب سے پہلے میں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی. یہ تو ہم جانتے تھے مولا کون سی نئی بات ہے. تو جب نے کہا بھیا یہاں کی بات نہیں ہے، قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے اس وقت تصدیق کی جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. چونکہ وہ نبی کی حدیث علی کا فقرہ ٹیلی کر رہا تھا، اس لیے وہاں چینج کی کوشش کی گئی بین الماء والتین. صلوات در، سمجھ میں آئی کچھ آپ کے؟ وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، سب سے پہلے میں نے ان کی تصدیق کی. کب؟ صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اس کے بعد ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ، اور پھر میں ہی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں اس امت میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی. حقاً، جیسے قرآن ہے نا، زبر زیر کا بھی اپنا مطلب ہے، سمجھے آپ؟ واو کا بھی اپنا مطلب ہے. صلوات در محمد بھائی، حتیٰ ایک لفظ واو ہے نا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہی سیم آیت جنت والوں کے لیے ہے. وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. وہاں واو نہیں ہے، یہاں واو ہے، بات وہی ہے نا. مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ وہاں واو نہیں ہے یہاں واو ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ تو جیسے قرآن ہے نا ایک ایک حرف کا مطلب ہے، ویسے ہی اقوال معصومین بھی ہیں. ذرا مولا کے جملے دوبارہ توجہ کیجئے. چلیے مولا سے پوچھا جائے. وہاں آپ نے کہا کہ صدیقہ الاول قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد. تو وہاں صرف اتنا ہے کہ میں نے تصدیق کی جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اور یہاں ایک لفظ بڑھا دیا، ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ھذہ حقا. اور اس دنیا میں بھی سب سے پہلے میں نے ہی تصدیق کی. حق یہ ہے. مولا یہ حقاً کا اضافہ کیوں کیا آپ نے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں. اصل میں وہاں کسی سے دعوے کا خطرہ نہیں تھا، نہ آدم سے، نہ نوح سے، نہ ابراہیم سے، نہ موسیٰ سے، نہ عیسیٰ سے. وہاں حقاً کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تم لوگ بدماشی کرو گے اس لیے حقاً ہم نے لگا دیا. صلوات در محمد. اب اس کے بعد آئیے بس آخری بات اور ختم ہو گئی. پھر آپ چلیے وہی مار صاحب ایک بچن اور بہو بچن. ابھی تک مولا کیا کر رہے تھے؟ سنگلر. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں نے سب سے پہلے تصدیق کی.
وہاں بھی میں نے سب سے پہلے تصدیق کی، سنگلر ہے نا، ایک وچن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں ہی ہوں جس نے پہلے تصدیق کی اور میں ہی ہوں جس نے لاسٹ میں تصدیق کی. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انا الاول و انا الاخر، میں ہی پہلا ہوں میں ہی آخر ہوں. لیکن یہاں امام نے کنورٹ کر دیا ہے پلیورل میں جا کر کے سنگلر کو. فرماتے ہیں فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی لوگ پہلے ہیں ہم ہی لوگ آخر ہیں. یہ مولا یہ ہم ہی لوگ کیوں کا بات صرف علی کی نہیں، جیسے علی صدیق اول ہیں ویسے ہی حسن، ویسے ہی حسین، ویسے ہی باقی ائمہ. اس کا مطلب جب بات آئے گی افضلیت انبیاء کی تو خالی علی افضل نہیں ہے، حسن بھی افضل ہے، حسین بھی افضل ہے. صلوات در محمد. تو یہ بات طے ہو گئی انبیاء کی بھی فضیلت میں کہ ہر وہ نبی جو جتنے پہلے رسول اللہ کی نبوت کا جس نے اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی ہوگا نا. تو اس دنیا میں بھی وہی ہوگا، جو جتنا رسول اللہ سے قریب ہوگا وہ اتنا ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ بتائیے حسن و حسین کے علاوہ کسی کو کاندھے بٹھلایا ہے انہوں نے؟ بولیے. امام حسین کے علاوہ کسی کے لیے خطبہ توڑا ہے انہوں نے؟ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو طول دیا ہے انہوں نے؟ امام حسین کے علاوہ کسی کو سینے بٹھال کے روئے ہیں؟ یہ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ ہمارے لیے اتنا قابل. جب اللہ فضیلت دے سکتا ہے رسول اللہ کی قربت کی بنیاد پر انبیاء کو، تو ہم بھی تو اللہ کی سیرت پہ چلیں گے نا. جو ہمارے حبیب سے جتنا قریب ہے ہم اس کو اتنا چاہیں گے. بیٹی سے زیادہ کوئی قریب ہے رسول اللہ سے؟ داماد سے زیادہ کوئی قریب ہے رسول اللہ سے؟ حسین سے زیادہ کوئی قریب ہے رسول اللہ سے؟ یا رسول اللہ ہم جو روتے ہیں حسین پر اصل وجہ آپ ہیں، اصل سبب آپ ہیں کہ آپ کا دل دکھا ہے، آپ کا نواسا ہے. ام المومنین نقل کرتی ہے خود روئے ہیں رسول اللہ روئے ہیں. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم آپ کیا ہیں؟ دیکھو کوئی اندر نہ آنے پائے. یہ دروازے کے پاس اپنا کسی کام میں لگ گئی، نہیں متوجہ ہو پائی، یا اللہ کی مرضی تھی کہ نہیں متوجہ ہو. دروازہ کھلا، امام حسین علیہ السلام آ گئے، پیغمبر کے سینے میں بیٹھ گئے. سنا نہیں سنا؟ ابھی محرم میں ون پہ میں نے کتاب کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا، اگر دیکھا ہو آپ نے. بیٹھ گئے، وہ دوڑی ہوئی آئی معذرت کے لیے، مطلب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. مطلب کیا ہوا؟ یعنی حسین کا میٹر الگ ہے دنیا سے، سب پر پابندی ہے، حسین پہ تھوڑی پابندی ہے. اس کے بعد رسول اللہ رونے لگے. ام المومنین تڑپ گئی، یا رسول اللہ کیا بات؟ کہ ابھی جبریل آئے تھے، بتا کے گئے ہیں کہ میرے اس لال کو کربلا میں بھوکا اور پیسہ مارا جائے. یہ دیکھو مٹی بھی دے کے گئے. جو میرے اس بچے کی زیارت کو جائے گا اس کو میرے حج میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے. بڑھاتے بڑھاتے 70 تک لے گئے. اسی بنیاد پر میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں آج بھی گھر جائیے گا، ابھی نماز پڑھیے گا نا، یاد آ جائے تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیجیے گا. خدا تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. تو نے ایسے گھر میں خلق کر دیا ہم کو کہ حسین مل گئے، جو اتنا قریب رسول اللہ سے، جس کی زبان چوسی رسول اللہ نے. اور ایسا نہیں ہے، حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی. کل کو کوئی یہ نہ کہ ہم نہیں سمجھ پائے، کیا یہ پگڑی تمہارے رسول کی نہیں ہے؟ کیا یہ قبا تمہارے رسول کی نہیں ہے؟ اس کے باوجود ایک ایک کر کے حسین کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، ایک ایک کر کے. ارے حد ہوتی ہے. چلو امام حسین نے بیعت نہیں کی، وہ جنگ کر رہے تھے. 6 مہینے کا بچہ تو جنگ کے لائق نہیں ہے نا. اس کا کیا جواب ہے دنیا کے پاس؟
اور حسین نے کہتے مجھ پر مت رحم کرو، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، مجھ پر نہیں رحم کر سکتے مت کرو اس بچے پر رحم، اس کا ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اور جواب میں 3 بھال کہتی ہے، بچہ ذبح کر دیا گیا، ہاں سب چلے گئے، اب میرا مولا اکیلا ہے، بس 2 جملے، اب میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتی ہے ایک وقت وہ آیا کہ فنظر یمینا وشمالا، حضرت نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، شاید مرحوم امیر انیس خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا، ہاں اسی منظر کی شاید عکاسی، فقط بہن نے کیا تھا سوار، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آنا شروع ہوئی، مہلا مہلا یبن الزہرا، مہلا مہلا یبن الزہرا، زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ، مڑ کے دیکھا بہن، اتر گئے، تم تو رخصت کر چکے، اب کیا؟ اماں کی وصیت بھیا، یا رسول اللہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا یا رسول اللہ، کیا وصیت تھی؟ اماں نے کہا تھا میرے لال کا گلا چوم لے، بندے قبا کھولو، کوئی بیوی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ابھی اس پر کند خنجر پھرا ہے، سوار ہو کے رے آپ پڑھیے نا، جانور بہتر ہے ان یزیدیوں سے، جانور، آپ وفاداری ایک طرف گھوڑے کی وفاداری دیکھیں، ایک طرف ان انسانوں کو امتیوں کو دیکھیں۔ روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، بس ختم کر دیا کہ حضرت گھوڑے سے گر پڑے، تو جیسے ہی گر پڑے نا، جانور ہے گھوڑا ذوالجناح، بار بار تاریخ کہتی ہے کہ دانتوں میں اپنی لجام دباتا تھا اور لا کے امام حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا، سمجھ گئے آپ؟ جانور ہے، بول نہیں سکتا، اپنی بات بتا نہیں سکتا، لیکن ہم نے جو سوچا، آپ بھی دیکھیے غور کی عقل میں کیا، شاید دماغ میں اس کے رہی ہو کہ ایک بار لجام پکڑ کے کسی صورت سے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا، اتنے میں یہ اتنا جو میں نے نقل کیا، میں نے نہیں دیکھا روایت میں، یہ حصہ جو ابھی پڑھا ہے وہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، احمد حسن صاحب قبلہ بنارس آل اللہ مقامہ انہوں نے نقل فرمایا، اب یہاں سے میں نے پڑھا، روایت کہتی ہے کہ اتنے میں عمر سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے، گھیر لیا یزیدیوں نے گھوڑے کو ارسٹ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، گھوڑے نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، تاریخ سناؤ، انسانوں کی شجاعت تو بات کیجیے، ان کے گھر پلا ہوا گھوڑے کا حال سن لیجیے، کہتے ہیں ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، روایت کہتی ہے آقا 40 یزیدیوں کو گھوڑے نے مارا اور کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی دور دوڑاتا ہوا جو ہے وہ ہاتھ پیر چلاتا نکل گیا، آخر میں جب یہ عاجز آ کہ بھیا پکڑنا مشکل ہے، تب پھر عمر سعد نے کہا کہ جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب یہاں روایت کا فقرہ ہے، فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، پھر بھاگ کے آ گیا امام کے پاس، وفاداری دیکھیں گے، پھر بھاگ کے آ گیا امام کے پاس، لیکن اب کی لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے، کوشش بیکار ہے۔ جانتے ہیں اب کی کیا کیا؟ روایت کہتی آیا پیشانی یا کاکل زلفوں کو امام کے خون میں رنگین کیا،
اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا، ہنہنا رہا ہے۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام تو جانتے ہیں نا۔ پانچویں امام نے بتایا کہہ کیا رہا تھا، ہنہنا تھوڑی رہا تھا، یہ اپنی زبان میں فریاد کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ختم ہو گئی مجلس۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہ، اور کتنے ظالم ہے یہ لوگ، کتنے ظالم ہے یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ آواز ذوالجناح کی خیمے میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ روایت کہتی ہے کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی کہ اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، آن کے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے وہ اتنا بتا دے حل سقیا ابھی ام قتلا شانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مر۔ میں بھی پڑھتا ہوں، مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ بھی دہرائیے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر اہل بیت کا ثواب مرحوم سید ذکی حسن جعفری ابن سید نقی حسن اور مرحومہ ملیکہ بیگم بنت قاسم حسن خان کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین
علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔